بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ. آج ہمارے درمیان چودھری اعجاز اقبال ایڈوکیٹ موجود ہیں جو ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہیں, پیس پارٹی کے مرکزی رہنما بھی ہیں اور ہماری لیگل فرٹرنیٹی سے متعلق ہیں. آج انہوں نے ایک بڑی دھواں پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے ہیں اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے انکمپلیٹ ڈکلیئر کیا اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر الیکشن ہوئے تو وہ الیکشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے اور الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوں گے. چوہدری صاحب بہت شکریہ آپ کا آج ہمارے ساتھ آنے کا. یہ بتائیں کہ جو آج آپ نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں آپ نے آرٹیکل 50 کو انووک کیا اور اس پہ آپ نے بات کی کہ آرٹیکل 50 کے تحت الیکشن کمیشن جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اور اس پہ پھر آپ نے مزید بھی آپ نے کہا کہ جی اس الیکشن کمیشن کی موجودگی میں الیکشن کمیشن جو ہے اگر یہ الیکشن کرائے گا تو ہم اس کو الیکشن کمیشن کو شاید نہ مانیں یا وہ الیکشن ویلڈ نہیں ہوگا. کیا آج آپ نے کیوں اچانک اسی دھواں دار آپ نے پریس کانفرنس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو کاظمی صاحب میں آپ کا آئی ایم ریئلی تھینک فل کہ یو ہیو گیون دی ٹائم ٹو ایکسپریس اینڈ ٹو ٹاک آن سچ اے ویری امپورٹنٹ ایشو. اور میں آپ کے اس ڈیجیٹل کشمیر ڈیجیٹل اینڈ جو میڈیا پلیٹ فارم ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس اہم ایشو پہ مدعو کیا. بنیادی طور پہ کاظمی صاحب اس وقت الیکشن کا دور ہے. آزاد کشمیر میں الیکشن کا اس وقت بغل بج چکا ہے. تو میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ہم فیلڈ کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں الیکشن پروسیس میں. انرولمنٹ جو ہوتی ہے ووٹرز کی, تو اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے اس سارے پروسیس کو دیکھا, یہ ایک الیکشن ایکٹ ہے 2020 اینڈ آپ کے پاس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. جب فیلڈ میں لوگ گئے انہوں نے جا کے ووٹر لسٹ مرتب کی. جب ووٹر لسٹ مرتب کی فیلڈ میں تو لوگوں نے ٹھیک کام کیا. جب یہاں پہ آ کے انہوں نے دی تو یہاں پہ کچھ جو پرانے لوگ تھے وہ ڈیلیٹ ہو گئے, نئے لوگ انکارپوریٹ ہوئے. جو 20 سال سے ووٹ دے رہا تھا, اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہا تھا, اس کا نام ڈیلیٹ ہو گیا. 200 300 ہر گاؤں سے بندے. آج میری جو پریس کانفرنس کے بعد چیف الیکشن کمشنر نے جو پریس کانفرنس کی اس نے میری بات کو انڈوز کیا. انہوں نے یہ بات کہی کہ 27,000 ووٹ پرانا ووٹ جو ہے وہ ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے, ہمارے سسٹم کی وجہ سے, نادرا کی وجہ سے وہ سسٹم سے آؤٹ ہو گیا. اب 27,000 ووٹ بہت بڑا ووٹ ہے, بڑا ووٹ آزاد کشمیر کے پرسپیکٹو میں بہت بڑا ووٹ ہے. اس لیے میں نے اس پورا لا کو اسٹڈی کیا, میں نے کانسٹیٹیوشن کو اسٹڈی کیا. دین میں کم ٹو دا پوائنٹ کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن کمیشن ہے یہ ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہے, یہ ٹوٹلی غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. آپ کے کیسے غیر قانونی؟ غیر قانونی آپ بھی قانون کے طالب علم, میں بھی قانون کا طالب علم. کانسٹیٹیوشن آزاد کشمیر کا انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 وہ اس کا آرٹیکل 50 ہمیں الیکشن کمیشن کے بارے میں وہ بتاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا ہے, اس کی کمپوزیشن کیا ہے, مکمل کیسے ہوتا ہے, اس کے ممبران کتنے ہیں, اس کا چیئرمین کون ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. جب میں نے آرٹیکل 50 اسٹڈی کیا تو آرٹیکل 50 میں ویری کلیئر ورڈ سے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایک لفظ یوز ہوتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ. جی بالکل. تو وہاں پہ لفظ شیل استعمال ہوا ہے. There shall be a election commission. ٹھیک ہے. Consist of a chief election commissioner and 2 members. اب آزاد میں صبح خود گیا الیکشن کمیشن میں نے جا کے پرسنلی جا کے پوچھا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر ہیں, آپ کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے آپ کے ساتھ 2 ممبر ہونے ضروری ہیں. لیکن مجھے یہ معلوم ہوا وہاں سے کہ 1 ممبر ہے, دوسرے ممبر نہیں ہے. آپ کو بھی علم ہے, ایک سب کو پتا ہے. اب اس کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے بعد یہ چیز آپریٹ کرتی ہے الیکشن ایکٹ 2020. اب اس میں جو سیکشن 19 ہے اور سیکشن 20 ہے, سیکشن 19 اور 20 یہ کہتی ہے کہ آپ نے انرول کرنا ہے ووٹرز کو. ٹھیک ہے. اب انرول کرنا ہے تو وہ ڈیوٹی کون لگائے گا؟ کمیشن کس کو ڈیوٹی لگائے گا؟ کسی تحصیلدار کو لگائے گا, کسی پٹواری کو لگائے گا, کسی رجسٹریشن آفیسر کی اپوائنٹمنٹ کرے گا کمیشن. the word is used is commission, not commissioner. بالکل کمیشن, بلکہ چیف الیکشن کمشنر کو کانسٹیٹیوشن میں کمشنر کہا گیا, وہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں. لیکن جو پرفارم کرے گا وہ پورا وہ کمیشن کرے گا. کوئی بھی قانون پاس ہوگا وہ کمیشن کرے گا, کوئی بھی اتھارٹی ایکسرسائز ہوگی وہ کانسٹیٹیوشنل باڈی کے طور پہ کمیشن ایکسرسائز کرے گا. اب سیکشن 19 اور سیکشن 20 یہ بات کہتی ہے کہ کمیشن شیل اپوائنٹ دا رجسٹریشن آفیسر کمیشن یس ٹو پریپیئر to delete, to enter, to incorporate the voters.
ٹھیک ہے. and to prepare the voter list. اچھا جو سب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, آپ جس جماعت کے مرکزی لوگوں میں شامل بھی ہیں, آپ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہیں, آپ وکیل بھی ہیں, تو یہ ممبر لگانا کس کا کام ہے؟ گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ میں آپ کی جماعت پہلے بھی تھی, اب تو وزیر اعظم بھی آپ کے, تو انہوں نے کیوں لگایا؟ مطلب کوئی نیگلیجنس تو ان کی طرف سے ہے, اس کا مطلب ہے. پچھلے کتنے 2-3 سال سے 4 سال سے میرے خیال میں رشید سلیحی صاحب کے بعد الیکشن چیف الیکشن کمشنر کی پوزیشن ویکنٹ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے, آئینی پوزیشن ہے, اس کو ویکنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ایسی چلتی ہیں, یہ المیہ ہے, یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل مطلب جو لوگ ہیں کانسٹیٹیوشنل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, جو لوگ ہیں کانسٹیٹیوشنل کو امینڈ کرنے کے لیے بنانے والے, ہم ان کو قانون ساز کہتے ہیں. اب جب قانون ساز لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے تو اس وقت یہ فلاز, یہ گیپس اور یہ اس طرح یعنی کہ یہ مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے نیگلیجنس ہوئی ہے, انکلوڈ ناٹ اونلی پیپلز پارٹی. میں یہ سمجھتا ہوں اس سے پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز کو بولنا چاہیے. پارٹیز اب اس وقت جو چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے چیف الیکشن کمشنر کی اپائنٹمنٹ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر قائد ایوان کی کنسنسس سے ہوتی ہے, وہ تو بالکل ٹھیک ہو گئی. اب ممبران کی اپائنٹمنٹ کرنے کے لیے بھی ان 2 جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا. تو کب بیٹھیں گے؟ اب الیکشن کا تو شیڈیول اناؤنس ہونے والا ہے. اب نہیں بیٹھتے. اس کا مطلب جو یہ سب کیا کچھ, چونکہ میں نے پچھلے دنوں افتخار گیلانی صاحب کا ایک انٹرویو سنا, اس میں انہوں نے کہا کہ سوائے پیپلز پارٹی کے سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے پیپلز پارٹی. یہ کوئی وہ کنسپریسی تو نہیں ہے سر جی؟ پیپلز پارٹی آج میں اگر پیپلز پارٹی کا ایک کارکن ہوں نا, میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں, اگر یہ بات میں الیکشن کے 2 دن پہلے کہتا, یعنی 4 دن پہلے کہتا, دین الیکشن پوسٹ پونڈ ہو سکتا تھا. ناؤ وی ہیو ٹائم ٹو کریکٹ irregularities unconstitutional. یعنی کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ الیکشن فری, فیئر اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہوں, اس ایکٹ کے مطابق ہوں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے, کل کو جا کے کوئی کورٹ میں جاتا ہے کہ یہ سب سے بڑا, آج میں نہ یہ بات کرتا, مہینے بعد یہ بات اوپن ہوتی, دین الیکشن ڈیلے ہو سکتا تھا. ناؤ وی ہیو. نہیں, اب میری بات سنیں, اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی بہت ہی, چونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا الیکشن کے کنڈکٹ ہونے میں, اور شیڈیول میں بھی ود ان کپل آف ڈیز وہ شیڈیول بھی آ جائے, تو اس ایجنسی میں فوری طور پہ ممبر لگایا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ لگایا جا سکتا ہے. دونوں جماعتیں جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی اپوزیشن میں, جو گورنمنٹ میں, وہ دونوں سنسیئر ہوں اور ممبر لگائیں. لگانے کے بعد دوبارہ انیشیٹ کریں, 2 دن 4 دن 1 ہفتے میں دوبارہ یہ ووٹر لسٹ نہیں بن جائے گی. یہ جو پروسیڈنگز انہوں نے کی ہیں یہ انلیگل پروسیڈنگ. دیکھیں ووٹر لسٹوں کا پروسیس تو کمپلیٹ ہو چکا ہے. نہیں ابھی کمپلیٹ ہوا, ابھی آلموسٹ لگ چکی ہیں وہ عبوری لسٹیں, فائنل نہیں ہوئی. 7 تاریخ تک انہوں نے کل تک ٹائم دیا ہے, لیکن یہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے پاس پاورز ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. اچھا یہ بتائیں, یہ جو آپ نے آج جو بات کی, اور ابھی جو آپ جس پہ آپ بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ادھورا ہے, تو اس ادھورے الیکشن کمیشن کے ذریعے جو الیکشن ہوگا, آپ کی جماعت اس کو نہیں مانے گی؟ نہیں مانے گے. ہم کیوں مانیں گے سر؟ یہ آپ کی جماعت کی پالیسی ہے, مطلب یہ ان جنرل ہے یا یہ؟ نہیں, دس از ناٹ دی پالیسی آف دی مائی پارٹی, اٹ از مائی پوزیشن بینگ اے لائر. آپ لطیف اکبر صاحب کے عزیز بھی ہیں نا؟ میں بالکل ان کا عزیز. تو آپ یہ تو آپ نے کہا کہ جی یہ ریگولیرٹی ہو رہی ہے, اور الیکشن کی جو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک سوال اٹھا لیا ابھی سے کہ پری پول ریگنگ آپ نے شاید اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابی فہرستیں غلط بنی ہیں. تو لطیف اکبر صاحب بھی تو پوسٹ جو ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ کی, وہ بھی تو انلیگل ہے. کیسے؟ پوری ریاست کہہ رہی ہے کہ دیکھیں وہ ایک صدر کی وفات کے بعد صدر بنے, اور اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ ود ان 30 days نیا الیکشن ہونا چاہیے پریزیڈنٹ کا, تو وہ بھی تک نہیں ہوا. تو وہ جو پاور ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ کس کیپیسٹی میں کر رہے ہیں؟ کیا وہ قائم مقام صدر ہیں یا وہ پرماننٹ صدر ہیں؟ اگر وہ پرماننٹ صدر ہیں تو ان کا حلف نہیں ہوا. اس میں آپ نے بڑا ایک سخت کوشچن پوچھا ہے مجھ سے, لیکن میں اس کا قانونی جواب دوں گا, کانسٹیٹیوشنل اس میں جواب دوں گا میں آپ کو, کہ آزاد کشمیر کی جو آرٹیکل اس کانسٹیٹیوشن کا 9 ہے, آئی تھنک آپ دیکھ لیں, آپ کے پاس بک ہے, 9 ہی ہوگا یا دیکھ لیں, وہ پریزیڈنٹ کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کے آگے جو آرٹیکل سٹارٹ ہوتے ہیں وہ سارا ریموول آف دی پریزیڈنٹ ہے, ویکینسی ویکنٹ ہے. 9 جو ہے وہ کیجول ویکینسی ان دی آفس آف پریزیڈنٹ. یس, دس از امپورٹنٹ, یہی ریلیونٹ ہے. بالکل, دس از دا ریلیونٹ آرٹیکل. اب الیکشن, کوئی بھی الیکشن ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ کا الیکشن ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر کا جنرل اسمبلی کا الیکشن ہے, یا لوکل باڈیز کا الیکشن ہے,
who has the power to conduct the election? Election Commission. تو الیکشن کمیشن انکمپلیٹ ہے. اچھا یعنی کہ آپ اس کا بھی مدعا ڈال رہے ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر کہ ابھی تک جو پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں ہوا تو یہ الیکشن کمیشن کی نیگلیجنس سے نہیں ہوا. انیشیٹ کس نے کرنا ہے؟ انیشیٹ کمیشن پورا گورنمنٹ نے کرنا ہے. گورنمنٹ کرے گا, کمیشن کو کرے گا. تو گورنمنٹ نے کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ گورنمنٹ نے نہیں کیا. یہ تو گورنمنٹ اور کمیشن کا معاملہ ہے کہ اگر کمیشن کمپلیٹ ہوتا دین کورٹ میں اگر کوئی بندا چلا جائے اس وقت کورٹ ڈیسیژن کرے گی کہ کمیشن ایک constitutional body is present over there to exercise the power for conduction of the election. لیکن اگر وہ موجود ہی نہیں ہے کمیشن اس وقت, کمیشن تو نہیں ہے, دو بندوں کا کمیشن نہیں ہو سکتا. یعنی کہ آپ سرے سے کہہ رہے ہیں کہ کمیشن ہے ہی نہیں ہے. کمیشن کی تعریف آپ نے خود پڑھی ہے, وہ تو بڑی کلیئر نہیں ہے. وہ تو پریزیڈنٹ کا الیکشن کیسے ہوگا؟ یہی تو میرا رونا ہے کہ آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. آزاد کشمیر کی جنرل اسمبلی کا الیکشن نہیں ہو سکتا جب تک کمیشن کمپلیٹ نہیں ہے. یہ بہت بڑے قانونی ایک ابہام ہے, یہ لکونہ ہے. یہ جان بوجھ کے کسی نے چھوڑا ہے یا ڈیلیبریٹلی ہے یا ویسے کسی سے ہو گیا یہ. تو ایسی کوئی ماضی میں کوئی ایسی مثال ہے کہ تینوں ممبران کی موجودگی کے بغیر یعنی کہ ایک چیئرمین ہو یا خالی ممبر ہو, ایسا کوئی الیکشن سے پہلے کوئی کہ میری علم میں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اچھا فرض کریں جو سب آپ چونکہ بڑے امپورٹنٹ آدمی بھی ہیں, خود بھی آپ الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں, ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بھی ہیں, بڑے نامی گرامی وکیل بھی ہیں, یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس وقت, اس کے تحت تو آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ اگر ہوا بھی تو وہ انلیگل الیکشن ہوگا, انکانسٹیٹیوشنل الیکشن ہوگا. تو جو اتنے کروڑوں روپے کی جو اس پہ خرچے ہو رہے ہیں اور میں نے سنا ہے وفاق نے گرانٹ بھی دے دی ہوئی ہے, وہ پیسے کیوں ضائع ہو رہے ہیں؟ سر جی اربوں روپے کی گرانٹ اور اربوں روپے کے خرچے ہو رہے ہیں الیکشن پہ. تو اس کی بنیادی اس کو ایک دن میں درست کیا جا سکتا ہے. پیر صاحب آپ خود وکیل ہیں, آپ خود قانون کے طالب علم ہیں, ریناؤنڈ لائر ہیں, آپ خود بتائیں کہ اس وقت جسٹ ایک دن بلکہ ایک گھنٹے میں یہ سیٹ جو ویکنٹ ہے اس کو وہ فل کر سکتے. کیسے ایک گھنٹے میں جی؟ وہ چیف الیکشن کمشنر لگانے میں 2-3 سال لگ گئے ہمیں. چیف الیکشن کمشنر کو لانے میں اگر چیف الیکشن کمشنر لگ گیا ہے تو دن ممبر لگنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر سنسیئر ہوں. دیکھیں اٹ ڈپینڈز اپان دی سنسیئرٹی آف دی ممبرز آف دی لیجسلیٹو اسمبلی. تو آج میں آپ کو ایک اور بات امپورٹنٹ بات میں نے وہاں پہ پریس کانفرنس میں رکھی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر پاکستان میں ایک کنسٹیٹیوشن آیا 1973 میں 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ایک کنسٹیٹیوشن دیا مطلب متفقہ. اس میں سیکنڈ امینڈمنٹ میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا. وہاں کی جو الیکٹورل رول ہے سر, اس میں ایک خانہ کالم موجود ہے. اگر کوئی عیسائی ہے وہ لکھے گا عیسائی, کوئی یہودی ہے وہ یہودی لکھے گا, کوئی احمدی ہے احمدی لکھے گا, قادیانی لکھے گا. آزاد کشمیر میں آج تک قادیانیوں کو سیگریگیٹ نہیں کیا گیا, سیپریٹ نہیں کیا گیا, عیسائیوں کو نہیں کیا گیا, دیگر مذاہب کے لوگ اگر یہاں پہ آباد ہیں ان کو نہیں کیا گیا. پاکستان کے اندر یہ ہے. ایون نادرا میں جب آپ جائیں, نادرا کا فارم آپ فل کریں تو وہاں پہ بھی ایک خانہ موجود ہے, لیکن آزاد کشمیر کے الیکٹورل لسٹ میں یہ چیز نہیں ہے. وہ آپ کی بات سوچتا ہے. آخری ایک سوال, جو چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی, انہوں نے کہا جی سارا جو معاملہ ہے وہ قانون آئین کے تحت ہو رہا ہے, تو انہوں نے تو اس کو بالکل آپ کی بات کو نگیٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کوئی لیگلٹی نہیں ہے. سر جی کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ اس بک کے مطابق نہیں چلیں گے. ہاں اس کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اس کو ہم مانتے نہیں ہیں, اس کو آپ انفیکٹو کر دیں اس کانسٹیٹیوشن کو, آپ جو شل کو میں نہیں کیا جا سکتا. تھینک یو, بہت شکریہ جوئی صاحب. یہ تھے جی ہمارے درمیان آج. انہوں نے ایک ایسا انکشاف کر دیا کہ جس پہ ہم سب بھی حیران بھی ہو رہے ہیں, اور ہم تو سب الیکشن کی تیاریوں میں ہیں. اور چودھری اعجاز اقبال نے تو کہہ دیا کہ اگر اس الیکشن کمیشن کی طرف سے الیکشن کروایا گیا تو وہ انکانسٹیٹیوشنل ہوگا. باقی آپ تک کہ آپ اس پوڈ کاسٹ سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی الیکشن کے میں پارٹیسپیٹ شاید نہیں کر رہی, چونکہ جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. آج کے لیے اتنا ہے, انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو زحمت دیں گے. خدا حافظ.